بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب توضیح المسائل کے مسائل ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس کے اسباق میں سے آج ہم 45واں سبق شروع کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے زکوٰۃ کا مصرف، یعنی زکوٰۃ کس جگہ پر خرچ کی جا سکتی ہے، جس کے ہم نے 8 مقامات بیان کیے کہ 8 جگہ پر زکوٰۃ خرچ کی جا سکتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا، آگے ان کے مسائل ہم پڑھتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 8 مقامات ہم گزشتہ سبق میں پڑھ کر آئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ مقامات ہیں جہاں زکوٰۃ خرچ ہوتی ہے۔ یہ 8 وہ مقام ہیں جہاں پر زکوٰۃ خرچ ہو سکتی ہے اور اس جگہ پر ہم اپنی زکوٰۃ کو صرف کر سکتے ہیں، لیکن مالک زکوٰۃ کو امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر نمبر 3 اور مد نمبر 4 میں خرچ نہیں کر سکتا۔ مالک جو ہے زکوٰۃ کا، وہ 3 میں 8 جو مقامات ہم بیان کر کے آئے ہیں، ان میں سے تیسرے مقام پر اور چوتھے مقام پر امام یا نائب امام کی اجازت کے بغیر خرچ نہیں کر سکتا۔ یعنی ان 2 مقام پر، تیسرے پر اور چوتھے پر، وہ اجازت لے کر خرچ کر سکتا ہے، ورنہ خرچ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح احتیاط لازم کی بنا پر نمبر 7 میں حاکم شرع کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ 7 نمبر جو ہے، اس میں حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جو کہ رفاہ عامہ ہے، یعنی عام مسلمانوں کے فائدوں کے لیے اگر زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے تو اس صورت میں حاکم شرع کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں پر عمومی مسلمانوں کا فائدہ ہے اور ہمیں وہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ ضرورت ہے۔ اور مذکورہ مدوں کے احکام آئندہ مسائل میں بیان کیے جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 جو مقامات ہم نے بیان کیے، ان کی تفصیل جو ہے وہ آئندہ مسائل میں ہم بیان کریں گے۔
مسئلہ نمبر 1891، جس شخص کے پاس پورے سال کا خرچہ ہو، اگر وہ اس کا کچھ حصہ استعمال کر لے اور بعد میں شک کرے کہ جو کچھ باقی بچا ہے وہ اس کے سال بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہے یا نہیں، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ مثلا سال کی ابتدا میں اس کے پاس جو خرچہ تھا، اس نے سمجھا کہ یہ سال بھر کا خرچہ میرے پاس ہے، اس نے 2 ماہ استعمال کیا، 2 ماہ استعمال کرنے کے بعد اسے شک ہوا کہ اب جو میرے پاس اخراجات بچے ہیں وہ کیا سال کے لیے کافی، باقی 10 ماہ کے لیے کافی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ شک ہو تو اس صورت میں اسے زکوٰۃ نہیں لینی چاہیے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اچھا، مسئلہ نمبر 1892، جس ہنر مند یا صاحب جائیداد یا تاجر کی آمدنی اس کے سال بھر کے اخراجات سے کم ہو، وہ اپنے اخراجات کی کمی پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ یعنی کہ مثلا ایک شخص ہے جو ہنر مند ہے، سال بھر کا اس کے پاس خرچہ نہیں ہے، لیکن ہنر مند ہے، لیکن اس کے اگر ہم نے کہا تھا کہ اگر ہنر مند ہو اور اس کو پتا ہو کہ سال بھر کا خرچہ اس سے چل جائے گا تو اس سے زکوٰۃ لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ ہنر مند ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ میرے ہنر کے ذریعے سے اخراجات تو ملیں گے لیکن سال بھر کے نہیں ہوں گے، یعنی کچھ کمی ہوگی، یا اسی طرح تاجر ہو یا جائیداد والا ہو یا مثلا نوکری والا ہو، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ ان اخراجات کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اتنا جو کہ وہ اپنی جائیداد سے، تجارت سے، نوکری سے، ہنر مندی سے کماتا ہے، اس کے بعد اگر اس کے سال بھر کے اخراجات میں جو کمی ہوتی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ لے سکتا ہے، اور لازم نہیں کہ وہ اپنے کام کے اوزار یا جائیداد یا سرمایہ اپنے اخراجات کے مصرف میں لے آئے۔ مثلا وہ ہنر مند ہے، اس کے بعد اوزار ہیں تو ہنر کرے گا ورنہ نہیں کرے گا، یا جائیداد ہے یا سرمایہ ہے، اگر وہ ہے تو اس سے اخراجات آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے، تو کہہ رہے کہ ان کو اخراجات میں شامل کر کے مصرف صرف کر دے، خرچ کر دے، یہ ضروری نہیں ہے، یہ لازم نہیں ہے، بلکہ ان سے جو وہ کما رہا ہے اس کو صرف کرے، اگر اس میں سے کوئی کمی ہوتی ہے تو اس کمی کو وہ زکوٰۃ لے کر پورا کر سکتا ہے۔ آ جائیے مسئلہ نمبر 1893، جس فقیر کے پاس اپنے اور اپنے اہل و عیال کے لیے سال بھر کا خرچ نہ ہو، لیکن ایک گھر کا مالک ہو جس میں وہ رہتا ہو یا سواری کی چیز رکھتا ہو اور ان کے بغیر گزر بسر نہ کر سکتا ہو، خواہ یہ صورت اپنی عزت رکھنے کے لیے ہی ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ مثلا کوئی شخص ہے، فقیر ہے، فقیر یعنی اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، لیکن اس کے پاس گھر اپنا ہے، یا مثلا اس کے پاس سواری اپنی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ وہ گھر کو بیچ دے یا سواری کو بیچ دے، بلکہ وہ اپنے پاس سواری رکھے گا، اپنا گھر بھی اپنے پاس رکھے گا، اور اچھا اس سواری اور گھر کے بغیر وہ گزر بسر نہیں کر سکتا، یا مثلا گزر بسر تو کر سکتا ہے لیکن اگر وہ اس کو بیچ دیتا ہے تو اس کی عزت میں کمی آتی ہے، تو اس صورت میں اس گھر کو یا اس سواری کو بیچنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کو اپنے پاس رکھے اور اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ زکوٰۃ لینے میں اس کے لیے کوئی حرج
نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فقیر ہے، اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے. اور گھر کے سامان، برتنوں اور گرمی اور سردی کے کپڑوں اور جن چیزوں کی اسے ضرورت ہو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے. مثلا اب وہ فقیر ہے، اس کے پاس سال بھر کا خرچہ نہیں ہے، لیکن گھر میں سامان ہے، برتن ہیں، گرمی اور سردی کے کپڑے ہیں، ضرورت کی چیزیں ہیں، تو ضروری نہیں ہے کہ ان چیزوں کو بیچ کر اپنا خرچہ پورا کرے اور زکوٰۃ نہ لے. نہیں، بلکہ وہ سامان اپنے پاس رکھے گا، وہ برتن، وہ گرمی اور سردی کے کپڑے، وہ ضرورت کی ساری چیزیں وہ اپنے پاس رکھے گا، ان کو بیچے گا نہیں. اور اس صورت میں اگر اس کا سال بھر کا خرچہ پورا نہیں ہوتا تو وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے. اور جو فقیر یہ چیزیں نہ رکھتا ہو، اگر اسے ان کی ضرورت ہو تو وہ زکوٰۃ سے خرید سکتا ہے. مثلا کسی کے پاس گھر میں برتن نہیں ہے، سردی اور گرمی کے کپڑے نہیں ہیں، ضرورت کا سامان نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے وہ چیزیں خرید بھی سکتا ہے. جس کے پاس ہیں اس کو بیچنے کی ضرورت نہیں، وہ زکوٰۃ لے کر سال بھر کا خرچہ کر سکتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ زکوٰۃ کے پیسوں سے خرید بھی سکتا ہے. اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1894. وہ فقیر جو کام کر سکتا ہو اور اپنے اہل و عیال کا خرچ مہیا کر سکتا ہو، لیکن کاہلی کی بنا پر یہ کام نہ کرے، تو اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے. مثلا فقیر ہے لیکن کام کر سکتا ہے، محنت مزدوری کر سکتا ہے، کوئی ہنر کر سکتا ہے، کوئی نوکری کر سکتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے، بس زکوٰۃ مل جاتی ہے. سستی اور کاہلی کی وجہ سے وہ کوئی اپنے اہل و عیال کے لیے کام نہیں کرتا، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ زکوٰۃ مجبور کے لیے ہے. جو صاحب اختیار ہو، اس کے پاس طاقت و قوت ہو کمانے کی، تو وہ کیوں لے گا زکوٰۃ؟ ایک صورت یہ. دوسری صورت، اور وہ فقیر طالب علم جس کے لیے کام کرنا حصول علم کی راہ میں رکاوٹ بنے، وہ کسی بھی صورت میں فقراء کے حصے کی زکوٰۃ نہیں لے سکتا، سوائے اس صورت کے کہ جب علم کا حاصل کرنا اس پر واجب عینی ہو گیا ہو. اچھا، کہہ رہے ہیں کہ طالب علم ہے، مثلا علم حاصل کر رہا ہے، اگر وہ کوئی کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، علم حاصل نہیں کر سکتا. اگر علم حاصل کرتا ہے تو محنت مزدوری نہیں کر سکتا، تو اس کے اخراجات نہیں چل رہے، تو کیا وہ فقراء کے حصے میں سے زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ کہہ رہیں گے نہیں لے سکتا. وہ زکوٰۃ طالب علم فقراء کے حصے میں سے نہیں لے سکتا. ہاں، ایک صورت ہے کہ اس صورت میں کہ جب علم کا حاصل کرنا اس پر واجب عینی ہو گیا ہو، یعنی علم حاصل کرنا اس کے لیے لازم ہے، واجب ہے. اچھا، اس کے مسائل آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. میں اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ جس چیز کی شہر میں انسانوں کو ضرورت ہو اور وہ موجود نہ ہو، تو اس کا علم حاصل کرنا، اس کا اسٹارٹ کرنا واجب ہو جاتا ہے. مثلا شہر میں کوئی عالم نہیں ہے جو دین سکھائے، اب واجب ہے کہ وہ علم حاصل، کوئی نہ کوئی علم
حاصل کرے، اگر وہ جاتا ہے تو وہ اس پر علم حاصل کرنا واجب ہے، اس صورت میں زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اور اسی طرح فی سبیل اللہ کے حصے کی زکوٰۃ اس صورت میں حاکم شرع کی اجازت کے ساتھ احتیاط لازم کی بنا پر لینا جائز ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے کہ علم عموماً باہر جا کر حاصل کیا جاتا ہے، تو فی سبیل اللہ علم جو ہے وہ اللہ کی راہ میں، مثلا فلاح عامہ، مسلمانوں کے عمومی فائدے کے مد میں سے اگر حاکم شرع اجازت دے تو اس صورت میں طالب علم لے سکتا ہے، ورنہ نہیں لے سکتا۔ لینا اس صورت میں حاکم احتیاط لازم کی بنا پر لینا جائز ہے، جبکہ اس کا علم حاصل کرنا عام منفعت کے لیے ہو، یعنی اس کا علم سیکھنا عام لوگوں، عام مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے، اس وجہ سے وہ علم حاصل کر رہا ہے، تو اس صورت میں حاکم شرع کی اجازت سے وہ زکوٰۃ فی سبیل اللہ میں لے سکتا ہے، ورنہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اور وہ فقیر جس کے لیے کام سیکھنا مشکل نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر زکوٰۃ کے ذریعے زندگی بسر نہ کرے۔ کہہ رہے کہ مثلا اگر وہ کوئی ہنر سیکھنا چاہے، کوئی نوکری کرنا چاہے، وہ کر سکتا ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ بس کہتا ہے کہ میں زکوٰۃ پر زندگی بسر کرتا ہوں، تو اسے زکوٰۃ پر زندگی بسر نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن جب تک ہنر کے سیکھنے میں مصروف یا مشغول ہے، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ اتنا ٹائم کہ جب وہ کام سیکھ جائے، ہنر سیکھ جائے، کوئی اسے نوکری مل جائے، تب تک وہ اگر اس کام میں سیکھنے وغیرہ میں مشغول ہے تو تب تک وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔